بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے حدود میں پہنچے۔ یہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں دو لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا لیتی؟ الگ کھڑی ہوئی انہیں کیوں روک کے رکھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بھیڑ میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ ہم تو جب یہ لوگ پانی پلا چکتے ہیں ان کا بقیہ اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چونکہ بہت جلد پانی کھینچا، آپ علیہ السلام بہت قوی آدمی تھے۔ سب سے پہلے ان کے جانوروں کو سیر کر دیا۔ یہ اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر روانہ ہوئیں اور آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار، میں تیری تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچیں تو انہوں نے کہا، آج کیا بات ہے کہ تم وقت سے پہلے ہی آ گئی اور بکریاں بھی خوب آسودہ اور شکم سیر معلوم ہوتی ہیں۔ تو ان بچیوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم میں سے ایک ابھی چلی جائے اور انہیں میرے پاس بلا لائے۔ وہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس پر وہ فرمانے لگے، اب کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے ہیں۔ ہم لوگ فرعون کی رعایا نہیں ہیں، نہ ہم پر اس کا کوئی بھی دباؤ ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی، انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی قوت والے اور امانت دار بھی ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے یہاں مقرر کر لیجئے، یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا لیا کریں۔ باپ کو غیرت اور غضب آ گیا اور پوچھا، بیٹی، تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قوی اور امین ہیں؟ بچی نے جواب دیا کہ قوت تو اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا۔ اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے اور بڑی پھرتی اور سبکی سے۔ امانت داری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے نظر اونچی کی اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں ایک عورت ہوں، پھر نیچی گردن کر کے میری باتیں سنتے رہے۔ آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے راستہ بتا دیا کرنا۔ یہ بھی دلیل ہے ان کی خدا ترسی اور امانت داری کی۔ باپ کے غیرت اور حمیت بھی رہ گئی۔ بچی کی طرف سے بھی دل صاف ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ علیہ السلام 8 سال تک میرے یہاں کاٹ لیں، کام کاج کرتے رہیں، یہاں تک کہ اگر 10 سال تک کریں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں ایک بھلا انسان ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آپ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے تھے جو آپ علیہ السلام کے اور شعیب علیہ السلام کے درمیان طے ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، ابر چھایا ہوا تھا۔ ہر چند حکماک سے آگ نکالنا چاہا لیکن اس سے بالکل آگ نہ نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دائیں جانب کے پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی تو بی بی صاحبہ سے فرمایا، اس طرف آگ سی نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ تم سینک تاپ کر لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جو راستہ بھی بتلا دے۔ بہر صورت راستہ کا پتہ یا آگ ہی مل جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے
درختوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو جوتیاں اتار دے، میں نے تجھے اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دنیا میں سے تجھے منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تجھے ممتاز فرما رہا ہوں، اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے تجھے اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پسندیدہ کر کے تجھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خدایا مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا، اب تم میری وحی کو کان لگا کر دھیان دھر کر سن، میں ہی معبود ہوں، کوئی اور نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا، کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے، یا یہ مطلب کہ جب میں یاد آؤں نماز پڑھو، جیسے حدیث میں ہے کہ تم میں سے کسی کو اگر نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان خدا تعالیٰ ہے، میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ تو دوستو یہ واقعہ مکمل ہوا، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔